دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے جو دل پہ چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے؟ پھر اس کا عکس بتایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گی۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے،
یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جان۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں نے ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونها لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل ایک بات میری مان لو تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا وَأَبِيكَ 10 کلمات ہیں، تیرے باپ کی قسم اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں 2 لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے۔ اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے
اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ صرف اللہ ہے. یحیی و یمیت و الیہ النشور. یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا. اب صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے. بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش. ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا. یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت. جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا. آپ نے کہا یا صباح قریش. ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا. پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا. پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے. اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے. ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت. ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی. تو آپ نے کہا یا بنی فہر. فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک. تو آپ نے کہا یا بنی مرہ بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی. ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتے. یا بنی تیم، یا بنی عدی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس. ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے اکٹھے ہوتے گئے. تو ابو لہب نے کہا ہاذا قریش بین یدے. یہ سارے قریش قبیلوں کے میں نے نام لیے ہیں کہ یہ تیرے سامنے ہیں. آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم تصدقونی. اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے. لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا. فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی. نصیب آگے جس چیز کا. تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزہ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب. میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا. صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزہ کی عبادت. آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں.
بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی ہے۔ یہ بھی بت ہیں، یہ ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد۔ وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے صباحہ سے۔ صباحہ ہے تیرنا، جیسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر، وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے۔ اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی۔ تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی تو؟ مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں، سورج کی گوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دیکھا ہوں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے لگے تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ تو آخنا یہ لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن، ابراہیم کوئی ہماری ضرورت؟ اما الیکم فلا اما الی اللہ فنا، تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل،
तुम क्या मेरी कर सकोगे, मैं अल्लाह के सामने हूं, मुझे देख रहा है, वो जलाना चाहता है तो मैं जल जाऊंगा, बचाना चाहता है तो उसे बचाने के लिए तेरी और मिकाइल की जरूरत कोई नहीं है। या आग के ऊपर पहुंचे हैं तो ऊपर से हुक्म है, या नार खूनी बरदार, ऐ आग ठंडी हो जा। वो इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम कांपने लगे। फिर दूसरा हुक्म है, वह सलामा, सलामती से ठंडी हो, इतनी ठंडी ना हो कि सर्दी लगने लग जाए। आग के ढेर पे मौत का इरादा नहीं है, किसने बचाया? हमने अपनी जिंदगी और मौत इन बादशाहों के हवाले समझी हुई है। ये हमें मार देंगे, ये हमें कत्ल कर देंगे, ये हमारे साथ ये कर देंगे। ये मच्छर को भी नहीं मार सकते। अल्लाह है, अल्लाह युही, कि वो जिंदगी का इरादा करता है, पूरी दुनिया मिलके मारना चाहे, अल्लाह की कसम नहीं मार सकते। फिरौन ने कितने बच्चे कत्ल किए मूसा को मारने के लिए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी गोद में पाला, 30 साल तक उनकी गोद में पाला। आग के ढेर पर गिरे, जिब्रील आए, जन्नत से कुर्ता लाए और पहचो के उनको नंगा फेंका गया था। तो सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जिन्हें नंगा किया गया वो इब्राहिम है। तो आपने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग नंगे उठेंगे, नबी भी, वली भी, सहाबा भी, औरतें भी, मर्द भी। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, सबसे पहले जिसे कपड़े पहनाए जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हों, जो कि वो सबसे पहले नंगे किए गए। सुम्मा अना, फिर मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर अंबिया को पहनाए जाएंगे, फिर पता है कौन है, कब फिर मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाए। ये हमारे मुअज्जिन जो थोड़े थोड़े पैसों पे तुम चौधरियों की डांट भी खाते हैं और अजानें भी देते हैं, क़यामत के दिन देखना कि अल्लाह इनको कैसे कपड़े पहनाएगा। मैं और तुम नंगे खड़े होंगे और ये अजान देने वाले कपड़ों में होंगे। इनका सरदार आगे बिलाल हबशी होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक चीज़ की हसरत रह गई कि मैं अपने बेटे हसन हुसैन के लिए अल्लाह के नबी से मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता कि मेरे बच्चों जब बड़े हों तो अजान इनके सुपुर्द की जाए, जो जन्नत के सरदार हैं, जो मेरी नबी की आंखों का तारा हैं, नबी की आंखों की ठंडक हैं, नबी के दिल का नूर हैं, नबी की टहनियाँ हैं, जन्नत के फूल हैं, जन्नत के सरदार हैं। उनकी माँ जन्नत की औरतों की सरदार है, उनका बाप आपने कहा इन तीनों से अफजल है, उसका घर नबी के घर के सामने है। वो कह रहा मैं अजान मांग लेता, मैं अजान मांग लेता। जब कादसिया की जंग में मुअज्जिन जख्मी हो गए तो अरब सरदारों में लड़ाई पड़ गई। एक कहता था मैं अजान दूंगा, दूसरा कहता तो मैं अजान दूंगा। ये एमपी बनने के लिए नहीं, अपना ज़मीर भी बेचते हैं, ईमान भी बेचते हैं। वहां अजान देने पे लड़ाई हो रही। आखिर हजरत साद बिन नबी वक़ास ने कुरा डाला, कुरे में जिसका नाम आया उसको अजान दी गई। जब हजरत उमर ने बैतुल मक़दस फतह किया तो हजरत बिलाल ने कसम खाई थी जब तक अल्लाह के नबी के बाद मैं अब अजान नहीं दूंगा, तो अजान नहीं देते थे। एक दफ़ा अजान दी, जब कई साल गुजर गए आपकी वफ़ात के बाद, मदीना छोड़ के शाम जिहाद पे चले गए, तो आप ख्वाब में आए। बिलाल ये क्या बेवफाई है, मिलना ही छोड़ दिया। उनको इस तरह एक यानी अजीब जुनून उन पर सवार हुआ कि उन्हें यूं लगा जैसे अल्लाह का नबी जिंदा है और मुझे बुला रहे हैं। पूरा 21 दिन का सफ़र एक हफ्ते में तय किया, दिन रात ऊँटनी को भगाया और इसी तस्वर में कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं और मुझे बुला रहे हैं। मजनूनाना कैफियत तारी हो गई और मदीने में दाखिल होते कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। जब आपकी कब्र को देखा तो एकदम गिर पड़े वहां कि या रसूलुल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहाँ हैं? मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं? नमाज का वक्त हो गया, सबको पता था अजान नहीं देते, तो सहाबा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, छोटे बच्चे थे, कि
آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے گی۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں میں تھا، اور بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لیں گے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر، وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو نماز، پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو کیسے۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے، انہوں نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوں سے بھرے پڑے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہو اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے وہ سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے
اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا، سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے، اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا مرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا، تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے کہ میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو، تو تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مکان قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا، کسی سے لمبا ہے، میں پہلے 1-2 جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہہ تو نے مرنا ہے،
یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی. سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی. فقررہ بالفنا، اقرار لے کہ تمہیں فنا ہو جانا ہے. وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا. سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، أَيْنَ حَبِيبٌ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے. آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں. جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر این حلو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں گئے ہو. فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ. تجھے ایک ایک پتھر پکارے گا، تجھے ایک ایک دیوار گرتی ہوئی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی چھتیں تجھے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں مل گئے. فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اے حسن یہ کون ہے؟ جنت کا سردار ہے. یہ کون ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے. ہم فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. چونکہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پاؤں سے لے کر کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کے نور ہیں، میری ٹہنیاں ہیں، میرے پھول ہیں. کیا میں ابھی آج بڑا افسردہ بیٹھا تھا کہ ادھر جو ناران باغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے. تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی اور پتھروں کو بھی غیرت آئی اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی، اور انہوں نے اپنا انتقام لیا اور پانی میں بہا دیا، تاہ و بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ وہ تو رونا ہے. تو مجھے خیال ہے 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا. تو آج کیڑے ہم تو کتے بلوں کی طرح ہیں. شکر ہے نبی کی دعا ہے کہ ہم انسان ہیں، ورنہ تو ہم کتے بلے ہو جاتے. اگر میرے نبی دعا نہ کرتے اپنی امت کے لیے تو آج انسان کوئی نہ نظر آتا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے مستقل. ان کے ایک مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. آپ جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں. کچھ بولے نہیں، سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی. کہا فصیح الدین مسجد کو دیکھو. جب مسجد کو دیکھا تو سب جانور بیٹھے تھے، کوئی انسان نہیں تھا. 300 سال پہلے آج ایسی کی ہوگا؟ کبھی سوچے علی کہ ایسی مر کے بندر ہیں، سور ہیں؟ مت غلام بنو اس گندی دنیا کے، اس معمولی شہرت کے، یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی سیٹوں کے اور کرسیوں کے اور صدارتوں کے. پر یہ نامراد ایسا جادو ہے، جب اس کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو ہوں کوئی لے ہی نہیں سکتا. ارے ظالم، ایک بیٹھا ہے تیرے اوپر تو تجھے الٹا کے ایسا مارے گا کہ کیڑوں کی غذا بنا دیکھ. جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شاہ جی نے ایک دم پگڑی اس کے سر سے اتار لی اور اپنے سر پہ رکھ لی.
300 साल पहले के मुसलमान तो हमसे बहुत अच्छे थे। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पेशावर से कराची तक जिना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, माफियाज, कत्ल, डाके, जुल्म, सितम भर के रख दिया इस मुल्क को, जिसका नाम रखने वाले ने क्या रखा था, पाक जमीन। आज वो कब्र से उठ के आता तो देखता ये पाक नहीं, ये नापाक जमीन। इसलिए हमारे दरिया भी रूठ गए, बादल भी रूठ गए, मौसम भी रूठ गए, हर शोबा तबाह हो गया है। ताजर बर्बाद हो गए, जिम्मेदार बर्बाद हो गए। मैं जिम्मेदार हूं, हमारी फसलें कोई नहीं खरीदता। ताजरों का बुरा हाल है, मजदूरों का बुरा हाल है। किसी को गिला ना दो, अपने आप को गिला दो। ला तलूमू इल्ला अनफुसकुम, अपने आप को बुरा कहो। जो रोजाना जुबान झूठ बोलती है, जिना होता है, शराब के अड्डे चलते हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं क्या बताऊं कि तवाइफ कितनी मजलूम औरत है। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। मैंने तो तवाइफों में गश्त किए हैं, उनकी कहानियां सुनी, मेरा कलेजा पिघला। कि दरवेशी बेअयारी है, सुल्तानी बेअयारी। ये तबलीग भूला हुआ सबक है, कोई नया सबक नहीं, पुराना है। लौट पीछे की तरफ, ए गर्दिशे अय्याम, तो ये पुराना सबक है, कोई नया नहीं है। बीच में जमाना हुआ, भूल गए तो नजर आता ये क्या काम है, ये क्या बात है, ये क्या चीज है। ये वही है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे, ये वही है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने खैरा उम्मतिन कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें हुवज तबाकुम कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मतन वसता फरमाया था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें लितकूनु शुहदा अला नास फरमाया था। ये उम्मत वासिता है, वासिता। वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। सारी तफसीरों में इसका तर्जमा है एतदाल वाली उम्मत, एतदाल। हमने तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाया। लेकिन वसता का लफ्ज अपने अंदर एक और मतलब भी रखता है, वासिता। वसता बेमाना वासिता, वासित। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो दरमियान की चीज होती है उसको कहते हैं वासिता। तो मैं जबूती में बयान कर रहा था, जबूती अफ्रीका का मुल्क, इज्तिमा था, बयान कर रहा था। अरब भी आए थे, एक अरब आलिम भी मौजूद थे वहां। तो मैंने इसका तर्जमा किया कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है। एतदाल की बजाय मैंने तर्जमा किया, हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है कि तुम जैसे नबी अल्लाह और बंदों में वासिता होते थे और बंदों को अल्लाह का पता बताते थे। तो ए बूरे वाला के ईमान वालों और ए हिंद सिंध के ईमान वालों, अब तुम नबियों के बाद उम्मत वासिता हो। अब जो जैसे नबी वासिता बनते थे, अब उनकी जगह तुम मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वासिता हो। बयान के बाद वो अरब आलिम मेरे पास आ गए, कहने के ये मतलब तूने कहां से बयान किया है। मैंने कहा अब ये छोड़ो, मैंने कहां से बयान किया है, अब ये बताओ कि अरबी जुबान में इसकी गुंजाइश है कि नहीं है। कहने के गुंजाइश तो है और बहुत खूबसूरत है, और एतदाल के मतलब से ये ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कुरान है, इसमें एहतियात जरूरी है। ये कुरान है, कोई और शेर होता, कोई और अरबी इबारत होती तो ठीक है, लेकिन ये कुरान है तो इसमें एहतियात जरूरी है। अगर किसी तफसीर में मिल जाए तो बहुत खूबसूरत मतलब है कि बुरे वाले के लोग क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान वासिता हैं। बुरे वाले की औरतें क्या हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदियों के दरमियान वासिता हैं। ये लोगों को अल्लाह का पता बताते हैं, ये बंदियां अल्लाह की बंदियों को अल्लाह का पता बताती। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं देखूंगा। मैं वापस आया, तफसीरें ढूंढने लगा, मिला ही नहीं। तो सबसे पुरानी तफसीर तबरी, सबसे पुरानी तफसीर है तबरी, वो मैंने निकाली। कोई 8-10 सफ़े पर फैला हुआ है ये मजमून, कहीं नहीं मिला। तो मेरा दिल ऐसे नीचे जा रहा था, ओए होए या अल्लाह, कोई सनद दे दे। अगरचे लफ्ज में गुंजाइश मौजूद है,
تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی، وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا ڈاکٹر فوزی ابشر، ڈاکٹر فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کہ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزہ ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزہ ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کائنات کو انہوں نے میرے بھائیوں آخری کناروں تک وہ پہنچے، تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں کلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کو ہی، کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔
ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ جسے میں کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں؟ دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، 2 باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں۔ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں ہماری بچیاں؟ سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی۔ کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا۔